السلام علیکم۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں، تو وہ شیئر کرنے لگی میرے سے پہلے کافی لوگوں نے بتایا اور بڑا ڈیٹیل میں بتایا اور بالکل ٹھیک بتایا۔ میں جو اس چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہوں گی کہ آپ جو ہے تیاری کرتے ہوئے سب سے زیادہ پہلے جس چیز پہ فوکس کریں وہ یہ کہ آپ اپنے ہاتھوں سے نوٹس بنائیں۔ اپنے جو نوٹس ہوتے ہیں ان سے چیزیں یاد رکھنا آسان ہوتا ہے اور اس کو میمورائز کرنا اور اس کو ریکال کرنا وہ بہت آسان ہوتا ہے۔ اسی چیز نے میری ہیلپ کی تھی۔ 2020 میں جو پیپر دیا تھا فرسٹ ٹائم، میری نہ تو اس میں پریپریشن تھی، ایک ماہ تیاری کی تھی، نہ مجھے ایف ایس سی کی بکس آتی تھی، نہ بی ایس سی کی آتی تھی، اور 29 مارکس آئے تھے بس۔ تو تب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں تیاری کہاں سے کروں۔ پھر میں نے نیکسٹ ٹائم جب یہ تھا کہ پیپر دوبارہ ہوگا تو یوٹیوب پہ دیکھا، سر قاسم کی ویڈیوز تھیں، وہاں سے میں نے اپنے نوٹس بنانے کا آغاز کیا تھا۔ یہ بات کری میں پچھلے سال مئی کی، اور اس کے بعد سر نے اپنا سیشن جو ہے اس کا بتا دیا، تو میں نے وہ سیشن جوائن کیا جو ان کا سب سے پہلا بیچ تھا۔ اس کے بعد میں نے ان کا فورتھ بیچ دوبارہ جوائن کیا، اور جنوری میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ پیپر پھر ہو گیا۔ تو یہ بات تھی کہ ان ساری چیزوں کے اندر جس کہہ لیں پروسیس نے مجھے ہیلپ کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنے نوٹس خود بنانا شروع ہو گئی تھی، اور ریویژن بڑی تیزی سے اس سے ہونا شروع ہو گئی، اور اس طرح میرا ریٹن کوالیفائی ہوا تھا۔ جہاں تک انٹرویو کی بات تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میں نے انٹرویو باچ کر دیا، جس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ شاید کہہ لیں نہ سلیکشن ہو، لیکن اللہ کی جو مرضی، میرے خیال میں جو تھا وہ بات علیحدہ تھی، اور جو قسمت میں تھا وہ بات علیحدہ۔ میرے سے انٹرویور نے جو کویشچن پوچھے تھے، چیئرمین صاحب کے ساتھ انٹریکشن اچھی تھی، اور جو فیمیل ٹیچر تھی انہوں نے بھی کچھ جو کویشچن پوچھے تھے وہ میں نے سارے ٹھیک بتا دیے تھے۔ جو ان آرگینک کے سر تھے انہوں نے جو کویشچن پوچھے تھے مجھے آتے تو تھے، لیکن کہہ لیں میں اپنی تیزی میں یا اپنی کنفیوژن میں ایک تو کویشچن کو جو ہے نا غلط کر گئی تھی، تو مجھے یہ لگتا تھا اس چیز کا بڑا امپیکٹ آئے گا۔ انہوں نے کہنا کہ اوور کانفیڈنٹ ہے، یا کہہ لیں سوچے بغیر بول رہی ہے، یہ تو وہ اس طرح کی بڑی ساری باتیں جیسے سب کے دماغ میں آتی ہیں، میرے دماغ میں بھی تھیں۔ تو اس وجہ سے مجھے کوئی اتنی خاص امید تو نہیں تھی، لیکن پھر جب کہہ لیں کہ اللہ نے لکھا ہو آپ کے لیے جو چیز تو وہ مل ہی جاتی ہے، جتنے مرضی ہو۔ 2 سال کی آپ کہہ لیں انتظار کے بعد الٹیمیٹلی مل تو گئی ہے یہ چیز۔ ابھی تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ فیل کیسے کریں، کیونکہ وہ ایک بات تھی نا کہ دماغ میں پھنسی ہوئی تھی کہ انٹرویو ٹھیک نہیں ہوا جس طرح کا ہونا چاہیے تھا، اس وجہ سے مجھے کوئی اتنا خاص یقین بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ بات پھر کہہ لیں کہ میں آپ سب کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے نوٹس بنائیں، اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی محنت کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ چیز نے مجھے فائدہ دیا، اور جس وجہ سے میں کہہ لیں قابل ہوئی کہ میں کوالیفائی کر سکوں، وہ یہی تھی کہ میں نے اپنے نوٹس سارے خود بنائے تھے۔ سر کے نوٹس بھی ٹیلی کرتی تھی، لیکن میں نے اپنے نوٹس خود بنائے ہوئے تھے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ کی محنت کی وجہ سے یہ سارا کچھ پاسبل ہوا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کوئی گائیڈنس نہ ہوتا، ایسے ہی ہوتا۔ 2020 میں جو میں نے ٹیسٹ دیا تھا اس میں میرے پاسنگ مارکس بھی نہیں تھے، پاس بھی نہیں تھے، 29 مارکس تھے، لیکن آپ کی پراپر گائیڈنس تھی جس وجہ سے آپ نے موٹیویشن کافی دی، ہمت کی میں نے ٹیسٹ دوبارہ دینے کی، ادروائز تو شاید میں ٹیسٹ ہی نہ دوبارہ دیتی۔ اور دیکھیں پھر کہاں سے کہاں کا سفر جو ہے کہاں تک پہنچا ہے۔ میں آپ کے دونوں بیچز کے اندر اسٹوڈنٹ تھی، اور میں تو یہی کہوں گی کہ آپ کی محنت ہے، آپ نے جو محنت ہمارے پہ کی ہے یہ اسی کی نتیجہ ہے کہ میں ریکمنڈیشن میں آ گئی ہوں، اور تھینک یو، اللہ آپ کو اجر دے اور ایسی کامیابی سے نوازے۔ میں ذرا ایکسپلین کر دوں نا کہ انٹرویو ہوا کیسے تھا۔ جب میں انٹر ہوئی تھی نا تو آبویسلی فرسٹ ٹائم تھا میرا کسی بھی پراپر انٹرویو کے اندر، میرے پاس کوئی جاب ایکسپیرینس نہیں تھا، کوئی گائیڈنس نہیں تھی پراپر، اور جیسے میں بار بار کہنا پسند کرتی ہوں کہ سر قاسم کی ویڈیو کی وجہ سے ہی میں کوالیفائی کر پائی تھی، ادروائز اگر میں نے یہ سیشنز نہ جوائن کیے ہوتے تو میں نے کوالیفائی بھی نہیں تھا کرنا۔ سو آپ دیکھ سکتے ہیں کس بیک گراؤنڈ سے، کس اکیڈیمک بیک گراؤنڈ سے میں آ رہی تھی، تو مجھے اپنے آپ پہ اعتماد تھا کہ اس اسٹیج پہ آ گئی ہوں تو آبویسلی کچھ تھا تو ادھر آئی ہوں، ادروائز لیکن یہ بھی پریشانی تھی کہ میرے پاس پراپر گائیڈنس نہیں ہے انٹرویوز کی، یا کس طرح ہوتے ہیں کبھی میں نے کوئی دیا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے۔ تو جب میں کہتے ہیں نا جیسے ہر کوئی کہتا ہے بی ٹرو ٹو یور سیلف، تو بس وہی تھی کہ آئی واز ٹرو ٹو مائی سیلف۔ تو جب میں اندر گئی کمرے میں انٹر ہوتے ہی، تو انہوں نے ہمیں جانے سے پہلے ہی منع کیا تھا سلام نہیں کرنا، چپ کر کے کھڑے ہو جانا، وہ خود ہی بتا دیں گے یہ تو وہ، اور آپ نے ماسک نہیں پہننا۔ تو میں نے اتار دیا تو ایک انکانشیسلی میرے منہ پہ اسمائل تھی، حالانکہ میں اسمائلی پرسن نہیں ہوں، لیکن اندر جاتے ہی نا میرے منہ پہ ایک اسمائل تھی۔ تو مجھے سر کہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں چیئرمین، باقی سارے نیچے دونوں جو تھے نا پینل ممبرس وہ اپنی فائلس کو دیکھ رہے تھے، تو چیئرمین کہتے ہیں آپ بیٹھیں۔ تو ان کے سامنے جو چیئر تھی نا، میں نے بڑے حیران ہو کے دیکھا کہ اتنا پاس بیٹھنا ہے، مطلب بالکل ایک ٹیبل کے سامنے چیئر پڑی ہوئی تھی، تو اشارہ وہ دوسری طرف کر رہے تھے، تو میں نے اور آگے ہو کے دیکھا تو وہ پیچھے کونے میں ایک چیئر پڑی ہوئی تھی، اس کے آگے ٹیبل بھی تھا، تو انہوں نے ادھر اشارہ کیا تھا۔ میں چپ کر کے جا کے بیٹھ گئی، تو کہتے ہیں آپ طیبہ سرور ہیں؟ میں نے کہا جی۔ تو کہتے ہیں اچھا طیبہ بریفلی انٹروڈیوس یور سیلف۔ میں نے نا 3 لائنوں میں یا 4 لائنوں میں بعد میں ختم کر دی کہ میں نے ایم فل کیا ہوا ہے یونیورسٹی آف گجرات سے ہوں، اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں، اور میں کانٹینٹ رائٹر ہوں۔ کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا مطلب میں لکھتی ہوں گیمس کے لیے، لکھتی ہوں کانٹینٹ رائٹنگ۔ تو
سر کے وہ جو دوسرے تھے نا پینل ممبر، وہ کہتے ہیں مطلب کیا لکھتی ہیں آپ؟ میں نا گیم کے بارے میں لکھتی ہوں، ان کے فیچرز لکھتی ہوں، یہ اس طرح اس طرح. تو چیئرمین اچانک نا مسکراتے مسکراتے، وہ بڑے اسمائلی تھے اس وقت، شاید میں بھی میری اسمائل دیکھ کے وہ بھی اسمائل کر رہے تھے، مجھے نہیں پتا. لیکن وہ مجھے کہتے ہیں اچھا آپ گیمس بھی کھیلتی ہیں؟ میں نے کہا نہیں. تو کہتے ہیں پھر لکھتی کیسے ہیں؟ میں نے کہا گیمس کے بارے میں انفارمیشن تو جنرل دی ہوتی ہے نا جو گیم ڈیولپرز ہوتے ہیں انہوں نے، تو اس سے لکھ کے. تو کہتے ہیں اچھا پھر آپ کا پاس ٹائم کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے ڈرامے دیکھنے پسند ہے. پھر اگین پراپر جی ان کے گائیڈنس نہیں تھی، ہو سکتا ہے میں یہ آنسر نہ کرتی، لیکن مجھے نہیں تھا پتا کہ کیا میں آنسر کروں. تو میں نے کہا چلو جو دل میں آ رہا ہے نا، دل سے جو بات نکلتی ہے ایسا رکھتی ہے، بس وہی بات تھی. تو کہتے ہیں اچھا کس طرح کے ڈرامے آپ کو پسند ہے؟ تو میں نے کہا مجھے انٹرنیشنل پسند ہے، مختلف کلچرس کی اس کے اندر آتی ہیں باتیں. تو کہتے ہیں آج کل کون سا دیکھ رہی ہیں؟ میں نے کہا آج کل ایک ویمپائرس کے اوپر ڈرامہ وہ دیکھ رہی ہوں. کہتے ہیں اچھا ویمپائرس کیا ہوتے ہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میتھولوجیکل کریچرس ہیں، لیجنڈس ہوتی ہیں ان کے بارے میں، یہ وہ ابھی میں تھوڑے سے بتا رہی تھی نا. کہتے ہیں اچھا اچھا چلیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب زمین کے اوپر زندگی شروع ہوئی تھی تو کیا چینجز آئے تھے کہ نان لیونگ لیونگ میں کنورٹ ہو گئے تھے؟ مجھے کویشچن بڑا عجیب لگا. تو میں نے کہا ان کے اندر نیوکلس ڈیولپ ہو گیا تھا اور ڈی این اے کی بات نہیں کی. میں نے کہا ان کے اندر ملٹیپلیکیشن کی پاور آ گئی تھی سیلس کے اندر. کہتے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر کہتے ہیں نہیں نان لیونگ جو تھے وہ لیونگ کے اندر کنورٹ ہوئے، کیسے کنورٹ ہوئے؟ تو میں نے کہا ایف ایس سی میں یہ لکھا تو ہوا ہے بایو کی بک میں، لیکن مجھے نہیں آئیڈیا کہ ایگزیکٹلی اس کا کیا آنسر کروں. کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں. کہتے ہیں ڈی این اے کا اسٹرکچر ڈرا کریں. میں اٹھی تو اتنی دیر میں پتا نہیں، مجھے نہیں پتا آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے کیا. میں نے 2-3 دفعہ اریز کر کے تو ڈی این اے کا اسٹرکچر میں بھول گیا ہوا تھا کافی. تو وہ میرے سے ہیلیکل اسٹرکچر بن نہیں تھا رہا، بنا دیا میں نے. تو اس کے اندر نا اے سی اور مطلب یہ ان کے بیسس کے صرف اور صرف ابریویشنز لکھی ہیں. کہتے ہیں یہ اندر کیا لکھا ہے؟ میں نے ان کو بتایا یہ لکھا ہے، ان کے آپس میں اس طرح بانڈنگ ہوتی ہے، ایسا اسٹرکچر ہوتا ہے. میں نے ان کو مطلب ساری انفارمیشن بغیر ان کے پوچھے ہی بتانا شروع کر دی. تو کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے آ جاؤ بیٹھ جاؤ واپس. پھر میم کے پاس انہوں نے شفٹ کر دیا. میم آپ پوچھیں ان سے. میم نے میرے سے بڑا ایزیلی کویشچن پوچھے، وہ کیے ہوئے تھے میں نے کیمیلیمنسس میں سے، وہ انہوں نے کویشچن کیے. پھر اس کے بعد انہوں نے انآرگینک کا کویشچن کیا، تو وہ میں نے بتا دیا. میں نے ادھر ان سے خود کھڑے ہو کے بولا کہ میرے سے بولا نہیں تھا جا رہا، وہی نا اوور ویلم تھی ساری ایموشنز کے اندر، ایکسائٹمنٹ کے اندر تھوڑی سی وہ بھی تھا، خوف بھی تھا. تو میں نے کہا میں آپ کو لکھ کے بتا دوں بورڈ پہ؟ کہتے ہیں ضرور. میں اٹھ کے چلی گئی بورڈ کے اوپر اور لکھ کے بتانا شروع کر دیا کہ ایسے 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 ہوتا ہے. تو کہتی ہیں ٹھیک ہے آ جائیں بیٹھ جائیں. انہوں نے میرے سے کافی کویشچن کیے تھے مختلف فیلڈس کے اندر سے، یہ نہیں کہ انہوں نے ایک فکس فیلڈ میں سے کیا تھا. انہوں نے میرے سے کیمیلیمنسس میں سے پوچھا، انآرگینک میں سے پوچھا، پیریوڈک ٹیبل کے اندر سے. اس کے علاوہ انہوں نے میرے انوائرمنٹل کیمسٹری کا پوچھا، شاید بایو کیمسٹری کا بھی کچھ پوچھا. مطلب کافی ورائٹی میں سے پوچھا انہوں نے کویشچن، اور کویشچن تھے ایزی، یہ نہیں کہ مشکل تھا کچھ اس میں. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے بھیج دیا دوسرے سر کے پاس، وہ آرگینک کے سر تھے. انہوں نے میرے سے پوچھا نائٹروجنس بیسز کیا ہوتی ہیں. نہیں پہلے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس تھیسس ہیں، میں نے ایم فل کیا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس ٹاپک کے اوپر کیا ہے. ٹاپک بتایا تو وہ میری شکل دیکھنا شروع ہو گیا. مطلب میں نے صرف نام بولا. تو میں نے کہا مجھے اور بولنا چاہیے. میں پھر بتانا شروع کی کہ اصل میں ہم نے اس میں یہ کیا. میں اب جب اسٹارٹ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے کافی ہے. پھر کہتے ہیں اچھا نائٹروجنس بیسز کیا ہوتی ہیں، پرائمری سیکنڈری اور ٹرشری، یہ ٹائپس. اب یہ کتنی ایزی ہیں، پر میں کنفیوز کر گئی ان کو. تو میں نے تیزی سے بولنا شروع کر دیا. کہتے ہیں آپ آرام سے بولیں، آپ کو تیزی کس بات کی ہے؟ تو میں چپ ہو گئی ایک دم. اسی میں پھر میں نے جو جواب دیا وہ غلط دیا، کہ مطلب جن کے ساتھ 3 کاربن لگے ہوتے ہیں نائٹروجن کے ساتھ وہ ہوتی ہیں ٹرشری. میں نے اس کے بجائے یہ کہہ دیا کہ نائٹروجن جس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو فردر 3 کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو. اس طرح میں نے ساروں کو ڈیفائن کر دیا، ساری غلط. تو پھر کہتے ہیں اچھا ان کے اندر ڈفرینس کیسے کرتے ہیں مینس کے اندر. میں نے بتایا ہائزنبرگ ٹیسٹ کرتے ہیں کیسے، وہ کہتے ہیں وہ کیسے ہوگا. تو میں نے بتا دیا کہ ایسے 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 ہوگا. کہتے ہیں چلیے ٹھیک ہے. تو البتہ ان کے ایکسپریشن بڑے نیگیٹو تھے. جو آرگینک کے سر تھے وہ بہت آہستہ بولنے والے تھے، اور میں بہت تیزی سے بول رہی تھی. بول میں آہستہ رہی تھی کیونکہ روم کے اندر بہت زیادہ ایکو تھی، تو بول میں آہستہ رہی تھی، لیکن میں بہت زیادہ فلوئنسی کے ساتھ بول رہی تھی. تو اس کے بعد چیئرمین صاحب کی طرف دیکھا میں نے دوبارہ، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے تھینک یو آپ جائیں. اور میں ان کو اسی طرح ہنستے ہنستے باہر آ گئی. تو باہر آ کے مجھے کہہ لیں بڑی ایک تو خوشی ہوئی کہ ایزی تھا. پھر دوسرا میں نے کہا یہ اوور کانفیڈینس نہ سمجھ رہے ہو، بہت زیادہ اسمائل کی وجہ سے کچھ میں نے ڈراموں کا بیچ میں ذکر کر دیا تھا، مجھے اس کا تھا کہ یہ نہ کہتے ہو لاپرواہ سا بندہ ہے، کر کیا رہا ہے، گیمنگ کے اندر گھسا ہوا ہے، دیکھتی ڈرامے ہیں اور کبھی انٹرسٹ نہیں شو کیا. تو ہو سکتا ہے اس چیز کا نیگیٹو امپیکٹ پڑے. انٹرویو ایسا اتنا برا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہی بات نا، امید نہیں تھی مجھے، کیونکہ میرے پاس کوئی پریویس ایکسپیرینس نہیں تھا اس چیز کو کولیبوریٹ کرنے کے لیے. تھینک یو.